ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ اور ٹاپک ہے کہ پاکستان میں تمام سوشل میڈیا ایپس بند کرنے کی کردار کس نے پیش کی اور کیوں کی، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور پی ٹی آئی کا احتجاج کا کیا بنا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور صدر مملکت کے لیے پی ٹی آئی نے کس رہنما کے کاغذات جمع کرائے اور پی ٹی آئی کس صدر کے امیدوار کو ووٹ دے گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے مل سکے، تاکہ آپ کو اپڈیٹ ہو سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت بلاک ہے، اور پاکستان ٹویٹر وی پی این پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقے اور کچھ لوگوں کو وی پی این استعمال کرنے کا نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ استعمال نہیں کر پاتے، کیونکہ ٹویٹر تو پاکستان میں زیادہ تر دیہاتوں میں کم لوگ استعمال کرتے، زیادہ تر شہروں کے لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں تھوڑے لوگ استعمال کرتے ہیں ٹویٹر، اس لیے شہری علاقوں میں زیادہ تر وی پی این استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں فیس بک کو لوگ بہت یوز کرتے ہیں، کسی کا اکاؤنٹ ہو نہ ہو، لیکن فیس بک کا اکاؤنٹ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اور دوسرا ٹک ٹاک پاکستان میں بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ٹک ٹاک تو ضرور ہے۔ اور اس کے بعد انسٹاگرام دیہاتوں میں بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں، زیادہ تر شہروں کے لوگ استعمال کرتے ہیں انسٹاگرام۔ اور اس کے بعد یوٹیوب بھی ہر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ سنی جانے والے ویلاگ یوٹیوب پر ہے، اور میڈیا کو چھوڑ کر لوگ یوٹیوب پر اپنے پسندیدہ کے لوگوں کی رائے پسند کرتے ہیں، اس لیے لوگ یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسٹاگرام تو زیادہ تر لوگ نہیں استعمال کرتے، زیادہ تر شہری لوگ استعمال کرتے، تاکہ جو لوگ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ انفارمیشن ٹک ٹاک کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اگر ٹک ٹاک پاکستان میں بند کر دی جاتی تو پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس سے وسائل یا پیسے یا روزمرہ کماتے ہیں، ان پر بھی زیادہ نقصان ہوگا، اور جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں انہیں بھی ہوگا۔ اگر وی پی این استعمال کریں گے تو پھر یوٹیوب جو پے کرنا پڑتا ہے یا فری، یا اس کے بارے میں پاکستان میں کیا صورت ہوگی۔ جیسے 9 مئی اور دیگر ایشوؤں پر پاکستان میں انٹرنیٹ، اور الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کر کے پاکستان میں بہت سے لوگوں کے کاروبار اور دیگر بند ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے پاکستان میں سب سے بڑا مین مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں انہیں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، سب آن لائن کام رک جاتے ہیں، اور پاکستان میں جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کے وسائل پر یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکشن ہو چکے کہ پاکستان میں تمام سوشل میڈیا کو بند کرنے کی کردار پیپل پارٹی نے پیش کی۔ پیپل پارٹی کے بارے تو میری ذاتی رائے، یہ وہ گرگٹ ہے جس پر کوئی اتباع نہیں کرتا۔ یہ جمہوریت کہتے ہیں، اصل میں یہ حقیقت میں جمہوریت کے دشمن ہے۔ پیپل پارٹی پاکستان میں سب سے جمہوریت کی بڑی دشمن پارٹی ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آزادی رائے پر کنکن لگانا پاکستان میں کیا سینٹ میں قرارداد پیش ہوگی، کیا بند کیا جائے گا؟ نہیں، پاکستان میں سوشل میڈیا بند نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، توقع کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا پی ٹی آئی کا مین ہمارا ٹاپک ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا، اور پاکستان میں اس وقت بارش بھی کیا بارش کے باوجود پاکستان کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلے۔ جی، پاکستان کے لوگ پنجاب اور لاہور اور دیگر علاقوں میں نکلے، لیکن پاکستان میں سب سے پہلے جب بھی کوئی پی ٹی آئی احتجاج اناؤنس کرتے ہیں دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دفعہ 144 ہوتا ہے کیا، اس کے بارے میں ہم ایک دن آپ کو الگ ویلاگ بنا کر بتائیں گے کیا ہوتا ہے دفعہ 144۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے لاہور، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں بارش اور کہیں احتجاج لوگ نہیں نکلے، لیکن جنونی لوگ نکلے ہیں۔ اور پاکستان میں میرا ذاتی خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنی کال واپس لینی چاہیے تھی، اور اگلی نیکسٹ ویک یا سنڈے کو رکھنی چاہیے، تاکہ مکمل پاکستان کو لوگوں کو شرکت کرنے کے لیے موقع ملے، کیونکہ بارش کی وجہ سے زیادہ تر لوگ نہیں نکلتے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔
اور پاکستان میں جو الیکشن ہونے والا ہے صدر اور پی ٹی آئی کس کی حمایت کرے گی، یا پی ٹی آئی اپنے رہنما کی حمایت کرے گی، یا نون لیگ کی اسدرداری کو ووٹ دے گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے محمود اچکزئی کو اپنی نامزد صدر قرار دے گیا۔ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ میری ذاتی رائے یہ فیصلہ غلط ہے۔ پی ٹی آئی کو محمود اچکزئی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ محمود اچکزئی بھی ہے عمران خان کی حکومت میں گرانے میں اس کا بھی کردار تھا۔ کیا پی ٹی آئی کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ سب لوگوں پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نیچے کومنٹ میں بتانا کہ صدر کا انتخاب پی ٹی آئی نے جس کی نمائندے کی حمایت کیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس پر آپ بتا کرتے؟ کیا پی ٹی آئی کو احتجاج آج کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور دوسری خبر چل رہی تھی کہ اتنے الیکشن اور کے پی کے میں دھاندلی اتنی فیصد 58% اور شفاعت 68% ہوئی ہے۔ جی میں آپ کو آگے سے حقائق دکھاؤں گا کہ جو چینل کہہ رہے ہیں نا کہ دھاندلی کے پی کے میں ہوئی ہے، ان کو میں بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ کہ جو سروے ہوئی، جس سروے کا کر ہے نا، صرف 10 یا 200 لوگوں کی رائے نہیں لی جاتی۔ پاکستان میں 200 لوگوں کی رائے نہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا تھا کہ کون الیکشن جیتے گا۔ 3 لاکھ لوگوں نے ووٹ کیا، جس میں پی ٹی آئی 70% تھی اور 26% نواز شریف ادر پارٹیاں۔ کیا سروے 3 لاکھ کا لوگوں کا زیادہ تھا یا 200-400 کا؟ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیے گئے۔ اب ایسے سروے نہیں ہوں گے اگر آپ دھاندلی نہیں ہوئی۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے 45 ارب اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں کیا؟ پہلا سوال، انٹرنیٹ بند کیوں کیا گیا تھا؟ پہلا کوشچن، پاکستان کی تاریخ میں پہلا رزلٹ 12-24 گھنٹوں میں کیوں آیا؟ کیا پاکستانی عوام بے وقوف ہے؟ کیا پاکستانی عوام روٹی کو چوچی کہتی ہے یا پاکستانی عوام روٹی کو سوٹی کہتی ہے؟ کیا پاکستانی قوم بے وقوف، ان پڑھ، جاہل ہے؟ نون لیگ والوں کو میری درخواست ہے، آپ 2024 میں 1900 میں مت دیں۔ پاکستانی قوم اب ہر پل پر کی خبریں رکھتی اور انٹرنیشنل بھی خبریں جانتی۔ اب جس کے پاس موبائل ہے اسے انفارمیشن سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر آپ ہمارے ایم ایس نیوز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔